میری گفتگو کا سب سے اہم پہلو یہ ہے اور دل میں یہ تمنا اور آرزو بھی ہے کہ ہم سب ایک امت کی شکل میں سامنے آئیں۔ مختلف مکاتب فکر کی وجہ سے ہم لوگوں میں بڑے فاصلے پیدا ہو گئے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ برداشت پیدا کر دے کہ ہم دوسرے کا نقطہ نظر بھی سن لیں اور اسے برداشت بھی کریں، کیونکہ امت کا جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا گروہ جو اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت کو قائم کرنا چاہتے ہوں اور ان میں باہم کوئی تفریق نہ ہو۔ اگر ایسا گروہ موجود ہو مگر ان میں باہمی تفریق ہو تو وہ امت نہیں کہلا سکتے۔ اس لیے پوری دنیا میں آج ہم رسوا ہو رہے ہیں، ہماری تذلیل ہو رہی ہے، ہمارے چہرے ایک دوسرے سے اتنے مڑ چکے ہیں، ہماری سمتیں اتنی بدل چکی ہیں کہ شاید اب ہم امت کہلانے کے حقدار بھی نہیں رہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ، جسے خطبہ حجت الوداع کہتے ہیں، اگر اس کا مطالعہ کر لیں کہ جو کچھ 23 سال میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس کا خلاصہ آپ نے اس خطبے میں انسانیت کے لیے مکمل اور بھرپور بیان فرمایا ہے۔ اور یہ واحد چیز ہے، اگر ہم اپنے آپ کو روک لیں اس زمانے تک جب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، پیارے الیوم اکملت لکم دینکم، آج آپ کے لیے آپ کا دین مکمل ہو گیا۔ یہ خطبہ، یہ چارٹر، یہ اتنی مکمل چیز ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں جس کی کسی انسان کو یا امت کو ضرورت ہو اور وہ اس خطبے میں موجود نہ ہو۔ اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، یعنی اے لوگو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ معلوم تھا کہ یہ جو میرے سامنے کھڑے ہیں، جو حج کرنے کے لیے آئے ہیں اس میدان میں، سارے کے سارے میرے اصحاب ہیں، ان میں میرے اہل بیت بھی ہیں، پھر بھی آپ نے فرمایا اے لوگو۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ چارٹر، وہ تمام خطبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کل عالم کے لیے فرمایا ہے۔ ایک تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مسلمان تفرقے اور بدعات سے دور ہو جائیں۔ دوسری بات جس میں ہم بہت بری طرح دھنس چکے ہیں کہ ہم ساری زندگی اسباب کی تلاش اور جستجو میں رہتے ہیں اور جب تھک ہار جاتے ہیں تب مسبب الاسباب سے رجوع کرتے ہیں، آخر میں ٹرائی کرتے ہیں اللہ کو کہ شاید یہ بھی ہمارا کوئی کام کر دے۔ بھائی تم نے شادی کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، نوکری کرنی ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، باہر کا سفر کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے ضرور کرو، تمہیں کوشش کرنی چاہیے، مگر پہلے مسبب الاسباب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کریں، الہی تو کرم فرما، اس سے التجا کرنے کے بعد کام شروع کریں۔ ہم اللہ سے اس وقت رجوع کرتے ہیں جب کام بگڑ چکا ہوتا ہے، اس لیے پہلے مسبب الاسباب کی بارگاہ میں حاضری دی جائے، اس سے مدد اور اعانت کی التجا کی جائے، اس کے بعد اسباب کی طرف جایا جائے۔ تیسری بات جس کا سامنا ہمیں شدت سے کرنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں اور جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، ہم میں بد اخلاقی بہت بڑھ چکی ہے، ہم بہت زیادہ بد اخلاق ہو گئے ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ مجھے مکارم اخلاق یعنی اخلاق درست کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور اس وقت دنیا میں اگر سب سے زیادہ بد اخلاق ہیں تو ہم مسلمان ہیں۔ ہم لوگ جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت رکھتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، ہم بڑے اعتدال پر ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم بڑے توحید پرست ہیں، ہم بڑے عاشق رسول ہیں، کوئی کہتا ہے ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، آپ سب کے کلیم، سب کے دعوے درست ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں جس کو ذرا سی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے،
یہ احساس ہے کہ مجھے ناموس مصطفیٰ کا خیال کرنا چاہیے، وہ بد اخلاقی نہیں کر سکتا، اور ہم سارے دعوے رکھنے کے باوجود سارے کے سارے بری طرح بد اخلاقیوں میں ملوث ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ بر صغیر پر جب انگریزوں کا غلبہ ہوا تو ان دنوں میں ایک انگریز جامعہ مسجد دہلی دیکھنے گیا۔ جامعہ مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر بھکاری بیٹھے تھے، ان میں ایک بھکاری بھاگ کر اسے بھیک مانگنے کے لیے آگے آیا۔ انگریز نے جیب سے وائلٹ نکالا اور اس کو بھیک دی۔ اتفاقاً اس انگریز کا وائلٹ سیڑھیوں میں گر گیا۔ اتنی دیر میں انگریز چند قدم آگے بڑھ گیا اور اسے اپنا وائلٹ گرنے کا علم نہ ہو سکا۔ بھکاری نے اس انگریز کا وائلٹ اٹھا کر اپنے کپڑوں میں چھپا لیا اور گھر بھاگ گیا۔ گھر جا کر بھکاری نے وائلٹ کھولا تو اس میں اچھی خاصی رقم موجود تھی۔ چند روز بعد وہ انگریز اپنی بیوی کے ہمراہ دوبارہ مسجد دیکھنے آیا تو وہی بھکاری دوڑ کر پھر آگے ہوا۔ انگریز نے سمجھا کہ یہ بھیک مانگنے کے لیے آگے ہوا ہے، لیکن بھکاری نے فوراً کہا کہ صاحب، آج میں آپ سے بھیک مانگنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کا گمشدہ وائلٹ آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ انگریز نے پوچھا کہ کیا تو نے اسے کھول کے دیکھا ہے؟ وہ بولا ہاں، کھول کے دیکھا ہے، اس میں اچھی خاصی رقم موجود ہے۔ انگریز نے کہا کہ اس میں خاصی رقم موجود ہے، تو نے دیکھی بھی ہے، پھر بھی تو مجھے لٹانا چاہتا ہے، حالانکہ سارا دن سیڑھیوں پہ بیٹھ کے تو بھیک مانگتا ہے۔ بھکاری نے جواب دیا، آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ عیسائی ہو تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر میں آپ کا مال چوری کرتا ہوں تو روز محشر جب ہر پیغمبر کے پیچھے اس کی امت کھڑی ہوگی تو میرے اس فعل کی وجہ سے کہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، کہیں وہ یہ نہ کہہ دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتی نے میرے امتی کا مال چرایا تھا۔ اب ہماری سوچنے کی باری ہے کہ کیا اس بیکاری کی طرح کبھی ہمارے دل میں بھی یہ خیال گزرا ہے کہ میرے ان اعمال کی وجہ سے روز محشر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھ سے خوش ہوں گے؟ لہٰذا آج سے ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، محاسبہ کریں اور اپنے اعمال، اپنے اخلاق اور کردار کو اتنا خوبصورت، اتنا پاکیزہ، اتنا بلند کر لیں کہ ہماری وجہ سے کبھی ناموس مصطفیٰ پر آنچ نہ آنے پائے۔